إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ قرآن کریم سے دو مختلف مقامات سے جو کچھ تلاوت کی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ جن ہوں، ان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیا۔ میں دو نقطوں پر گفتگو کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا، اور دوسرا یہ شیطان نے انسان کو گمراہ کر کے کیا سبق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اور عبادات میں بنیادی نقطہ توحید ہے، اس لیے صالحین نے یعبدون کا معنی یوحدون کیا ہے۔ لیعبدون اے لیوحدون، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھے اور اللہ کی توحید کو بیان کرے اور توحید کو اپنائے۔ انسان کی بعثت کا مقصد یہ ہے، توحید کو سمجھے، کیونکہ انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ کی پہچان کرے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ لیوحدون، یہ ہے مقصد توحید۔ توحید
اسلام کا نقطۂ آغاز ہے۔ اسلام کا پہلا نقطہ توحید ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے سب سے پہلی توحید کا پیغام مخلوق تک پیش کیا۔ انبیاء کی دعوت اول توحید۔ انبیاء کو تکلیفیں پہنچی توحید کی خاطر۔ اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے انبیاء کو، انبیاء کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں توحید کی خاطر۔ لیوحدون، بعثت کا مقصد توحید کو سمجھو۔ یہ انسان کی بعثت کا مقصد، اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو پہچانو۔ تمہارا تعلق اپنے خالق کے ساتھ رہنا چاہیے، اور لیعبدون، اس کا ایک معنی تاکہ مخلوق میری عبادت کرے، میری عبادت کرے۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ لیعبدون، تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات ہیں۔ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے، واضح۔ دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، زندگی دی، اس کے بعد موت ہے۔ زندگی کس لیے ہے اور موت کس لیے ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، موت اس لیے ہے تاکہ پھر اس کا امتحان لیا جائے۔ بس زندگی دی ہے، یہ نیک اعمال کریں، ایکم احسن عملا، احسن عمل کریں۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن کریم نے کیا کہا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو بتا دیا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، احسن عمل۔ آپ کو پتہ ہے کہ احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ احسن عمل میں دو شرطیں ہوتی ہیں، بس۔ جس عمل میں یہ دو شرطیں پائی جائیں، نوٹ کرو، ذہن نشین کرو۔ نماز ہے، اس میں بھی دو شرطیں ہیں۔ روزہ ہے، دو شرطیں ہیں۔ حج ہے، دو شرطیں ہیں۔ جس عمل میں دو شرطیں آ جائیں وہ احسن عمل ہے۔ بس احسن عمل ہے، موت آ گئی وہ کامیاب ہے۔ اگر احسن عمل نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے خالصاً للہ تعالی، انسان جو بھی عمل کرے
خالص اللہ کے لیے کرے۔ نماز پڑھے ایک اللہ کے لیے۔ وما امروا الا ان یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی بات۔ نماز پڑھے خالص اللہ کے لیے، روزہ رکھے خالص اللہ کے لیے، ملاوٹ نہ کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ومن صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی اور نماز میں دکھاوا کیا مشرک ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا اور روزے میں دکھاوا کیا وہ بھی مشرک ہے۔ نہیں، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ، جس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی فرشتے کو شریک کر لیا، کسی نبی کو شریک کر لیا، کسی ولی کو شریک کر لیا تو وہ عمل خالص نہ رہا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، وہ عمل خالص نہیں ہے، ختم۔ اللہ تعالیٰ کو عمل نہیں چاہیے، احسن عمل چاہیے، احسن عمل۔ احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں پہلی شرط یہ ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں، ایک مسئلے میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے ہر وقت خوف رہتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، مجھے نفاق کا ڈر رہتا ہے، نفاق کا مجھے ڈر رہتا ہے کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، کیونکہ منافق کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے طبقے ہیں، جہنم کے طبقے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن سزا کے بعد ان کو نکالا جائے گا، وہ اوپر ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، ان کو تھوڑا نیچے ڈالا جائے گا، نیچے، ان کو بعد میں نکالا جائے گا۔ طبقے ہیں، طبقے ہیں۔ ان المنافقین، منافقین کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے جتنے بھی طبقے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے نچلا طبقہ منافق ہے، درک الاسفل، سب سے نچلا طبقہ۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس شخص نے پوچھا کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں منافق نہیں ہوں؟ کون بتائے گا مجھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا یہ بتا، جب تو اکیلا ہو، اکیلا، تجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو، اکیلا ہے، کہیں کھڑا ہے، جنگل میں کھڑا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اکیلا ہے، جہاں اللہ کے علاوہ کچھ کوئی اور تجھے دیکھنے والا نہ ہو، اور نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، اتصلی حیث لا یراک احد الا اللہ، تو کیا اس وقت تو نماز پڑھتا ہے؟ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، نماز کا وقت ہو گیا، تجھے پتہ چل گیا، کیا تو نماز پڑھتا ہے؟
اس نے کہا جی ہاں، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے میں پڑھتا ہوں۔ بلکہ امام بہقی نے لکھا ہے، اس نے کہا میری روزانہ 2 نمازیں اکیلے ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا میرا ذریعہ معاش بکریاں ہیں، میرے پاس بکریاں ہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ بکریاں چراتا ہوں۔ ظہر کی اور عصر کی نماز میں پہاڑ کی چوٹی پہ پڑھتا ہوں، جہاں اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہو۔ نماز فرض ہو جاتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ابو سعید خدری نے فرمایا المنافق لا یصلی حیث لا یراہ احد الا اللہ، منافق اس وقت نماز پڑھتا ہے جس وقت اللہ کے علاوہ بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ مجلس میں کھڑا ہوا ہے، نماز کا وقت ہے، چلو نماز پڑھو، ٹھیک ہے پڑھو۔ دوست احباب آئے ہوئے ہیں، نمازی ہیں، نمازی دوست آئے ہوئے ہیں، یا نماز کا وقت ہو یہاں، یا نماز کا وقت ہے، پڑھو۔ اگر اکیلا ہے، نماز کا وقت ہے، پتہ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، نہیں پڑھے گا، نماز گئی۔ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا حساس۔ منافق نماز نہیں پڑھتا، وہ تو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، تاکہ مجھے فلاں بھی دیکھ لے، فلاں بھی دیکھ لے، پتہ چل جائے کہ میں نمازی ہوں، بات ختم ہو گئی۔ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ موحد ہے۔ آسن عمل کی پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو نہ لفظاً نہ ذہناً کسی کو شریک نہ کرے، نہ لفظاً نہ ذہناً، ذہنی طور پر بھی کسی کو شریک نہ کرے۔ ہاں، یہ پہلی شرط ہے آسن عمل کی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یہ 2 شرطیں یاد کر لو اور اپنے آپ سے پوچھو، ہر وقت پوچھو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ان 2 شرطوں کے مطابق کر رہا ہوں، یہ 2 شرطیں ہیں یا نہیں؟ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اپنے آپ سے پوچھو، آپ مجھ سے نہ پوچھیں، میں آپ سے نہیں پوچھتا۔ ہر شخص ہر عمل کے وقت اپنے آپ سے پوچھے، نماز کے وقت، روزے کے وقت، حج کے وقت، زکوٰۃ کے وقت، صدقہ خیرات کے وقت، ہر عمل کے وقت ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے اس عمل میں یہ 2 شرطیں ہیں، اگر 2 شرطیں ہیں تو وہ احسن عمل ہے، بس۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون موافقا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، بس۔ آپ غور کریں، کوئی بھی عمل، نماز ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، وہ آسن عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق وہ عمل نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ آسن عمل نہیں ہے، وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے لیکن آسن عمل نہیں ہے۔ جب آسن عمل نہیں ہے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، بس۔ کوئی بھی
میں اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے سنا، ابو داؤد اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں کون ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی اللہ ازواجہ امہات ہو، میرے پیغمبر کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے! اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ایک دن جمع تھیں، نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہاری اور میری جدائی کا وقت قریب ہے، تمہاری اور میری جدائی کا وقت قریب ہے۔ آپ کی بیویوں نے پوچھا یہ آسمانی فیصلے ہیں، آپ نبی ہیں، اللہ نے اگر آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جدائی کا وقت ہے، قریب ہے، آپ ہمیں ایک سوال کا جواب دیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جانے کے بعد ہم میں سے سب سے پہلے آپ کو کون آ کے ملے گی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہم میں سے جو ہم موجود ہیں، اس وقت اس مجلس میں سیدہ خدیجہ نہیں تھی، وہ مکہ میں پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اس وقت جو نبی کی بیویاں موجود تھیں سیدہ خدیجہ نہیں تھی۔ ہم میں سے سب سے پہلے آپ کے جانے کے بعد آپ کو کون ملے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اطولکن یدن، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اطولکن یدن، میرے جانے کے بعد تم میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گی وہ ہوگی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ اطولکن یدن لحوقاً بی اطولکن یدن۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی بیویاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر کو یاد بھی کرتی تھیں اور اپنے ہاتھوں کی پیمائش کرتی تھیں کہ لمبا ہاتھ کس کا ہے، اپنا ہاتھ دیکھتی، حفصہ اپنا ہاتھ دیکھتی، جب عائشہ کے پاس بیٹھتی تو عائشہ کا ہاتھ دیکھتی رضی اللہ عنہما۔ زینب ام سلمہ کے ساتھ بیٹھتی، اپنا ہاتھ دیکھتی، اس کا ہاتھ دیکھتی رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے پہلے فوت ہونے والی زینب ہے رضی اللہ عنہ۔ سید عائشہ کہتی ہیں جس دن زینب کا انتقال ہوا اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹا تھا، اس دن مجھے پتہ چلا کہ لمبا ہاتھ کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہیں کہتے کہ اس شخص کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، کہتے ہی نہیں کہتے اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اس کی پہنچ بڑی لمبی ہے، اس کے تعلقات بڑے گہرے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جس کے تعلقات بڑے وسیع ہوں، رابطے بڑے وسیع ہوں، تو اردو میں کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ تو سیدہ زینب کے تعلقات لمبے کیا تھے؟ وہ یہ تھے جب تک سیدہ زینب زندہ رہی اس کا ایک ہی کام تھا، وہ غلاموں کے ذریعے، ملازموں کے ذریعے
جو لوگوں کے ملازم تھے، کھجور کی چھڑیاں نہیں یہ منگواتی تھی، اس کو گھر میں بیٹھ کر کوڑتی تھی اور رسیاں بناتی تھی۔ رسی بنانے کا ایک فن ہے، کھجور کی رسیاں بنا کر مارکیٹ میں بیچتی تھی اور جتنے پیسے آتے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی ساری زندگی۔ اس کے سب سے گہرے تعلق تھے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ انہی کے حوالے سے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھا کر اللہ کے نبی گھر آئے، گھر میں بیٹھے، کافی دیر کے بعد پھر خیال آیا ذرا جاؤں اصحاب صفہ کے حالات معلوم کر کے ہوں۔ اصحاب صفہ جو مسجد نبوی کے چبوترے پہ رہتے تھے، مسافر ہیں، طلباء ہیں، جن کا کوئی اپنا وطن نہیں، یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ طلباء کی فکر ہے محمد الرسول اللہ کو۔ یہ اعزاز ہے۔ نبی علیہ السلام جب آئے، اصحاب صفہ کی خیریت معلوم کی، مسجد میں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ دو پلروں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، ابو داؤد کی ہے۔ مسجد کے دو پلروں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے عشاء کی نماز پڑھی، اس وقت یہ رسی نہیں تھی۔ یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ کیوں باندھی ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ سے پوچھا، یہ رسی کس نے باندھی؟ کیوں باندھی؟ اصحاب صفہ نے بتایا، یہ رسی مستقل دیر میں رات کو یہ باندھی جاتی ہے اور یہ حکم ہے آپ کی بیوی سیدہ زینب کا رضی اللہ۔ قالوا لزینب، یہ رسی آپ کی بیوی سیدہ زینب کی ہے رضی اللہ عنہ۔ میری بیوی کی یہ رسی کیوں؟ جی ہاں، اصحاب صفہ نے بتایا، جس رات آپ کی باری سیدہ زینب کے گھر ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر میں رہتی ہے آپ کے لیے، آپ کی خاطر تواضع کرتی ہے، اپنے گھر میں رہتی ہے۔ اور جو باقی دن ہیں، جن دنوں میں آپ کی باری زینب کے گھر نہیں ہوتی، تو رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں سیدہ زینب اللہ کے گھر میں آ جاتی ہے، اسی رسی کے ساتھ کھڑے ہو کر لمبے لمبے قیام کرتی ہے، لمبے لمبے رکوع کرتی ہے۔ جب اس کو نیند تنگ کرتی ہے اور گرنے کا خطرہ ہوتی ہے تو اس رسی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو باندھ کرتا کہ میں گر نہ جاؤں، اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور رسی کو توڑ دیا، رسی کو توڑ دیا۔ اور جاتے جاتے پیغام دے گئے کہ میری باری جہاں ہے میں تو وہیں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد یقیناً تھوڑی دیر کے بعد زینب آئے گی، جب آئے تو ان کو پیغام دے دینا کہ تیرے اس عمل کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی کام کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ کام کرنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے، تہجد پڑھنے سے پہلے، یہ انداز اختیار کرنے سے پہلے آپ اپروول لیتے، اور اپروول کا حق اللہ نے
پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیا سوائے محمد الرسول اللہ کے، جن کے بارے فرما دیا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی۔ ان رسیوں کو توڑنا ہوگا مسلمانوں، جو بغیر اپروول کے رسیاں باندھی گئی ہیں، ان رسیوں کو توڑنا ہوگا۔ اور اپروول کا حق جو آج مختلف لوگوں کو دے دیا گیا ہے، فلاں کو بھی حق ہے، فلاں کو بھی حق ہے، فلاں کو بھی حق ہے، یہ حق صرف محمد رسول اللہ کا ہے۔ میرے پیغمبر کا جو حق ہے ان سے چھین کر پیغمبر کو دینا ہوگا، تب آپ کا عمل آسن عمل بنے گا۔ میں عرض کر رہا تھا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ کی توحید۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ یہ آسان عمل کرے، بات ختم ہو گئی۔ شیطان لعین کا ستیہ ناس ہو، اس نے کیا عجیب و غریب پٹیاں پڑھائیں۔ احادیث گھڑ کے شیاطین نے انسانی روپ میں آ کر ہلکا بنا کر اپنی باتوں کو حدیث کا درجہ دے کر کیا کہا؟ سنیے، گھڑی کو دیکھنا بھول گیا، جو اہم نقطہ بیان کرنا تھا وہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کی آمد ہے، پورے سال میں بالعموم اس مہینے میں بالخصوص جھوٹی احادیث، من گھڑت احادیث، جن جھوٹی روایات میں پیغمبر کے مقام کو، عظمت کو، شان کو، مقام کو بڑھانے کے لیے امت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، حالانکہ میرے پیغمبر کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے قرآن کافی ہے، میرے پیغمبر کی خود سیرت کافی ہے۔ اس کی ضرورت کیا ہے کہ جی نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، جھوٹی حدیث، من گھڑت، کہا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر میں نے پوری کائنات کو آپ کے لیے پیدا کیا، اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جھوٹی۔ سنو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار من النار فی النار، جو شخص جان بوجھ کر اس کو پتہ ہے یہ بات جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے، جھوٹی روایات کو میری طرف منسوب کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ اس نے جہنم بنا لیا۔ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اب اس طرح کی من گھڑت روایات میں سے یہ روایت ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، میں نے پوری کائنات کو پیدا ہی تیرے لیے کیا ہے،
اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. من گھڑت. میں قربان جاؤں ائمہ دین پر، انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کی ہے. سچ کو جھوٹ کو کس طرح الگ کیا ہے تاکہ امت گمراہی سے بچ جائے. امام سنانی رحمہ اللہ، کیا اس نے زندگی بھر محنت کی، زندگی بھر. امام بخاری زندگی بھر، اللہ، امام بخاری زندگی بھر صحیح حدیثوں کو الگ جمع کرتے رہے. امام سنانی زندگی بھر جھوٹی حدیثوں کو الگ کرتے رہے. زندگی بھر من گھڑت روایات کو الگ جمع کرتے ہیں. امام سنانی سے کسی نے پوچھا آپ کا مزاج ہمیں سمجھ نہیں آتا. نہ اگر امام بخاری نے زندگی بھر صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے، ان کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ لوگوں کو صحیح نماز کا طریقہ بتاؤں، صحیح نماز کا، روزے کا، حج کا طریقہ بتاؤں، تاکہ لوگوں کو صحیح عقیدہ بتاؤں. صحیح تھا. میں زندگی بھر اگر جھوٹی احادیث کو، روایات کو جمع کرتا رہا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے تاکہ امت کو گمراہی سے بچایا جائے، امت کو پتہ چل جائے کہ یہ باتیں غلط ہے. کیونکہ جب تک غلط بات کی بھی نشاندہی نہیں ہوگی تو کیسے بچیں گے؟ بھئی آپ نے بتا دیا کہ یہ راستہ صحیح ہے، چلو یہ بھی تو بتاؤ یہ راستہ خطرناک ہے، نہیں جاؤ، اس کی نشاندہی تو کرو. امام سنانی نے زندگی بھر جھوٹی روایات کو جمع کر کے باقاعدہ اس کا نام کیا تجویز کیا؟ اس کا نام صحیح بخاری نہیں رکھا، صحیح مسلم نہیں رکھا، اس کا نام کیا رکھا؟ الاحادیث الموضوعہ. اللہ، الاحادیث الموضوعہ کتاب کا نام رکھا. کیا مطلب؟ من گھڑت روایتیں. اب سارے امام سنانی تو نہیں بن سکتے کہ وہ ہر حدیث کے لیے محنت کریں. انہوں نے جمع کیا بتانے کے لیے کہ یہ الاحادیث الموضوعہ ہیں، یہ من گھڑت روایتیں. بتاؤ. امام شوکانی جیسے محدث نے باقاعدہ جب یہ دیکھا کہ لوگ فضائل پہ مرتے ہیں، فضائل پہ، فضائل کے لیے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ روایت صحیح ہے یہ نہیں، بس فضائل ہے، اس میں فضائل ہیں، شان ہے، مقام ہے. تو امام شوکانی نے الگ سے امام شوکانی نے الگ سے 20 سال محنت کی ہے، 20 سال الگ سے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ. کہ جھوٹی من گھڑت روایتیں اور ان روایات کے ذریعے جو فضائل اور برکات بتائے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے نام بھی تجویز کیا اور کتاب لکھی ہے. سلف صالحین نے، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں اس روایت کو لکھا کہ من گھڑت روایتوں میں سے یہ بھی ہے. الاحادیث الموضوعہ میں بھی انہوں نے بھی شروع میں لکھا ہے کہ من گھڑت روایات میں سے یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اللہ نے پوری کائنات کو محمد کے لیے پیدا کیا، جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علامہ ناصر الدین البانی نے الضعیفہ والموضوعہ میں اس کو ذکر کیا ہے. ایک شاطر آدمی گزرا ہے، شاطر لعنتی، مرزا غلام احمد قادیانی، سب کو لعنت اللہ علیہ، ملعون. جب اس نے دیکھا کہ مسلمان بڑے سادے ہیں، ان کے اندر تمیز نہیں ہے،
تو اس نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے شروع میں لکھا، حقیقت الوحی، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے۔ اس میں شروع میں یہ من گھڑت یہی روایت اس نے پیش کی، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا، اس کو موقع مل گیا کہ جھوٹی روایات کے ذریعے یہ قوم خوش ہوتی ہے۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں تو اتنا جانتا ہوں پیغمبر کے مقام اور شان کے لیے اللہ کا قرآن کافی نہیں ہے۔ اللہ، قرآن کریم کی مجھے کوئی صورت ایسی نظر نہیں آئی جس صورت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے مقام کو بیان نہ کیا، مخصوص انداز ہے۔ پیغمبر کا مقام اللہ نے پیغمبر کی زبانی بیان کی ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ اللہ کے بندو، اس طرح کی جھوٹی روایات پر خوش ہونا، سبحان اللہ کہنا، اپنی آخرت برباد کرنے والی بات ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، اور تھوڑا سا یہ تحقیقی دور ہے، تحقیقی، آپ بھی تحقیقی ذہن بنائیں۔ آج ہر چیز میں ملاوٹ ہے، دنیا کی کوئی ایک چیز بتاؤ جس میں ملاوٹ نہ ہو، کوئی کھانے کی چیز بتاؤ، کوئی پینے کی چیز بتاؤ، کوئی پہننے کی چیز بتاؤ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ دین میں بھی ملاوٹ ہے، دنیا داری میں ہم اپنے طور سے پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ملاوٹ کا دور ہے، ہم کوئی چیز خالص لیں، ہم دودھ لیں خالص لیں، دالیں لیں خالص لیں، ملاوٹ نہ ہو، گھی لیں اچھا لیں۔ ہر چیز میں اگر ہم تحقیق کرتے ہیں تو دین کے مسئلے میں بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ خالی مولویوں کو ٹھیکہ نہیں ہے، ہر مسلمان نے اکیلے جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب اکیلے اللہ کو دینا ہے۔ یہ ایک من گھڑت روایت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے واضح کر دیا۔ ایک تو من گھڑت، دوسرا قرآن کے خلاف۔ بتاؤ، اب میں سب سے آخر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ ایک مقصد اللہ نے بیان کر دیا، اور ایک مقصد اس جھوٹی من گھڑت روایت میں ہے۔ اب آپ بتائیں، جھوٹی روایت کو لوگے یا قرآن کو لوگے؟ بس اگر قرآن کو لیتے ہو تو اللہ نے بتا دیا انسان کو کس لیے پیدا کیا، اور یقیناً اگر ہم مسلمان ہیں اللہ کے قرآن کو لے گا، ختم۔ اس طرح کی من گھڑت روایات کو ممبر پہ لانا گمراہی ہے، عقیدہ بنانا گمراہی ہے۔ اللہ گمراہی سے ہمیں بچائے اور آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر من اللہ۔